محترم سامعین السلام علیکم۔ ہمارا دین صرف اور صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ہلکا پھلکا مزاح کرنے کی بھی اجازت ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق کی تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اس کی بالکل ممانعت ہے، جس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لہذا مزاح کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی اور وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ آنسو لیے ہوئے واپس جا رہی تھی تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اے بوڑھی عورت، تم جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی۔ لہذا اس طرح کے مزاح کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر روانہ ہوئے اور کچھ صحابہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک منزل پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایک کو امیر بنا لیا جائے تاکہ وہ اس کا سربراہ ہو اور وہ سارے کام دھیان سے خود دیکھے۔ سب صحابہ نے عرض کیا کہ اے ابو بکر، ہم سے زیادہ آپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لہذا آپ ہی ہم میں سب سے افضل ہیں، آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے امیر بنا دیا گیا ہے تو پھر میری اطاعت، میرا حکم ماننا تم پر لازم ہے۔ سب صحابہ نے بخوشی قبول کیا کہ ہم ضرور آپ کی اطاعت کریں گے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق ان کے چھوٹے موٹے کام خود کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر خود لاتے، کھانا ان کے لیے بناتے، بسترا ان کے لیے بچھاتے۔ وہ بے چین اور بے قرار اور پریشان ہو گئے کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں اور آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو یہ کام نہیں کرنے دینا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جب میں امیر ہوں تو میری اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔ اسی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ایک مرتبہ کھانا بنایا اور کھانے بنانے کے وقت ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو نگران مقرر کر دیا کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے، ایک ساتھ کھائیں گے۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی کو بہت بھوک لگی۔ اس نے اس نگران صحابی سے کہا کہ مجھے ایک روٹی دے دو، میں کچھ سہارا کر لوں۔ لیکن وہ نگران صحابی کہنے لگے کہ مجھے تو اجازت نہیں ہے، میں نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے بھوک نے ستا دیا ہے، تھوڑی سی دے دو تاکہ میں کھانا کھا لوں۔ وہ کہنے لگے مجھے اجازت نہیں ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اچھا میں تجھے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس محفل سے، ان صحابہ سے دور جنگل کی طرف چلے گئے اور انہوں نے دور سے ایک دیہاتی کو آتے ہوئے دیکھا جو بہت ہی عمدہ اونٹنی پر سوار ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اونٹنی والا کہنے لگا کہ میں ایک غلام دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ مجھے غلام مل جائے تاکہ وہ میرے کام کاج کر لے۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر میں تمہیں غلام دوں، مجھے 500 درہم چاہیے، کیا تم مجھ سے غلام لینا پسند کرو گے؟ وہ چودھری صاحب، وہ اونٹنی کے مالک کہنے لگے کہ میں ضرور۔ چنانچہ اس نے اس نگران صحابی کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں وہ تمہیں بیچتا ہوں، وہ مجھ سے لے لو 500 درہم کا۔ لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے۔ وہ خامی یہ ہے کہ وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں تو آزاد ہوں، غلام نہیں ہوں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ بس کام کرنے والا ہو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ وہ قریب آئے، وہ چودھری صاحب، تو اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں نے تمہیں خرید لی ہے۔ اس نے کہا میں تو آزاد ہوں، غلام نہیں ہوں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، لہٰذا اس کو زبردستی اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور لے کر جانے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھائی میرے ساتھی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب لوگ عزت کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس کو خرید لیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ تو میرا ساتھی ہے، کس نے تمہیں یہ بیچا ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا جن کو بھوک لگی ہوئی تھی صحابی کی طرف کہ اس نے مجھے بیچا ہے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکرائے اور اس کو 500 درہم واپس دیے گئے اور اس کو واپس اپنے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اس عمل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور مسکرائے اور اس صحابی کو پھر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا گیا۔
جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا مسکرائے کہ اپنے منہ مبارک پر رومال رکھ لیا۔ محترم سامعین، یہ واقعات ہمارے لیے قابل رہنمائی ہیں۔ ہم ان واقعات کو دیکھ کر خود بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا دین کوئی خشک دین نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر آسانیاں بھی ہیں، ہمارے دین کے اندر کوئی سختیاں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔